اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، نیک بندے کی نسبت فائدہ دیتی ہے از قرآن مجید. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نیک بندے کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیز نفع بھی دیتی ہے، فائدہ بھی دیتی ہے، مشکل کشا بھی بنتی ہے، پریشانیوں، مصیبتوں، وبا اور مختلف بیماریوں سے شفاء کامل کا درجہ بھی رکھتی ہے. یہ عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف موضوعات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور خالق لم یزل نے اس کو مختلف انبیاء اور مختلف ادوار میں اس کا باقاعدہ طور پر لوگوں کو مشاہدہ بھی کروایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ ہے، اور آیت نمبر 49 کو ہم نے تلاوت کیا تھا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں، یعنی اے بنی اسرائیل، تمہیں ہم نے نجات بخشی تھی من آل فرعون، فرعون والوں سے. فرعون یسومونکم سوء العذاب، فرعون تمہیں برا ترین عذاب پہنچایا کرتا تھا. یذبحون ابناءکم،
تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بچیوں کو، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ آیت کریمہ سمجھنے کے لیے کچھ امور ضروری ہیں جن کا تعلق آیت مبارکہ کی تفسیر سے ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جس فرعون کا یہاں ذکر ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ فرعون نام نہیں ہے، فرعون کسی کا نام، یہ ایک منصب، ایک عہدے کا نام ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے تو اس کو کیا عہدہ ملتا ہے لقب کی دنیا میں؟ وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ ملک کا فرما روا ہے، اس زمانے میں اس کو وزیر اعظم کا لقب دیا جاتا ہے۔ اب وزیر اعظم یہ کسی کا نام بلکہ ایک عہدے کا نام ہے، کسی ذات کا نام نہیں ہے۔ ایسے ہی مصر میں ایک زمانہ چلا تھا، ملک مصر میں، کہ جو مصر کا فرما روا ہوتا، سب سے بڑا وزیر ہوتا، اس کو عزیز مصر کے نام سے جانا جاتا۔ ایک زمانہ چلا ہے، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہی رائج تھا، یہی لقب عزیز مصر۔ آپ بھی جب سلطنت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کو بھی لقب ملا تھا عزیز مصر جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پھر ایک زمانہ چلا، یہ بھی زمانہ آیا دنیا میں، مصر کا جو فرما روا ہوتا تھا، سب سے بڑا وزیر بادشاہ ہوتا تھا، اس کو فرعون کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ کس لقب سے جانا جاتا تھا؟ بس یہ یہاں پر لقب ہے، نام نہیں ہے۔ یہ اس فرعون کی بات ہو رہی ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ مد مقابل۔ اور یہ ایسا بدبخت انسان تھا، لوگوں کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میری ہی پوجا کیا کرو۔ یہ ایسا بدبخت انسان تھا۔ اس بدبخت کا نام جو لکھا ہے مفسرین کرام نے، اس کا نام ہے ولید۔ اس کا فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل بادشاہ تھا، اس کا نام کیا ہے؟ ولید بن مصعب۔ مصعب کا بیٹا ولید، مصعب کا بیٹا ولید بن ریان۔ اس کے والد کا نام مصعب اور اس کے دادے کا نام ریان، اور اس فرعون کا اپنا نام ولید تھا۔ اس کا اپنا نام کیا تھا؟ اور 400 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ 400 سال سے زیادہ اس ولید بن مصعب بن ریان جو مشہور ہوا ہے فرعون سے، اس کی عمر کتنی تھی؟ 400 سال۔ اب اس نے یہ ظلم کیوں کیا؟ اس وقت دو قومیں آباد تھیں، ایک کتبی کے نام سے جانا جاتے تھے اور دوسرے بنی اسرائیل کے نام سے۔ بنی اسرائیل اصل میں قرآن پاک میں جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا گیا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے بنی اسرائیل تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی۔ اب فرعون کی جو پوجا کرتے تھے وہ کتبی قوم کے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کرتا تھا، اتنا ستم کرتا تھا، جو علیحدہ ایک موضوع ہے۔ اس کا بنی اسرائیل کی قوم پہ اس قدر ظلم تھا جس کا الگ ایک موضوع بنتا ہے۔ اور یہاں پہ جس ظلم کا ذکر ہے اور جس سے ہم نے نسبت کی طرف جانا ہے، قرآن کی روشنی میں نیک بندے کی نسبت مشکل کشائی کا درجہ رکھتی ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا، بیت المقدس سے آگ اٹھتی ہے اور اس بدبخت کے ملک میں پہنچتی ہے۔ جو کتبی تھے نا، ان تمام کو جلا کے اس آگ نے راکھ کر دیا، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان میں سے کسی کو بھی آگ نے کچھ نہ کہا۔ یہ اٹھا تو نہایت ہی پریشان تھا، حد سے زیادہ
پریشان تھا. اس نے اس زمانے کے نجومی، اس زمانے کے جادوگر، کاہن، کیونکہ فرعون کا جو زمانہ ہے یہ جادوگری، نجومی اور کاہنوں کے عروج کا زمانہ ہے. اب ان کو بلایا اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بیان کرو. انہوں نے کہا کہ ایسے ہے، تیرے ہی زمانے میں، تیری ہی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے بھی برباد کر دے گا، تیری سلطنت کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے ان سب کو وہ اکیلا ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اب اس بدبخت نے پھر اس کام کی روک تھام کے لیے کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے یذبحون ابناءکم. اس نے بنی اسرائیل کے قوم کے گھروں پر فوجی اور دائیاں مقرر کر دی کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کو اس کی ماں کے سامنے فوراً ذبح کر دیا جائے. اندازہ لگانا اس کے ظلم کا. ایک جھلک ہے اس آیت میں. یہ کسی آپ میں اکثر صاحب اولاد بیٹھے ہیں، کسی ماں نے جب 9 ماہ کے بعد بیٹے کو جنم دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے جبکہ قصور نہ ماں کا ہے نہ بچے کا ہے، اس کو بے دردی سے ظلماً ذبح کر دیا جائے. آپ بتائیں کوئی چھوٹا ظلم ہے؟ کیا اس نے ایک بچہ ظلماً ذبح کرا ہے؟ اس نے 2 بچے ظلماً ذبح کرا ہے؟ نہیں، 70,000 بچے ماؤں نے جن کو جنم دیا، جنم دیتے ہی اس کی فوج نے ماں کی آنکھوں کے سامنے 70,000 بچے کو ذبح کر دیا. پھر یہاں سے آگے بڑھا، کہنے لگا یوں نہ کرو بلکہ اب پتہ کرو جو بنی اسرائیل کی عورت حامل ہے اس کا حمل گرا دو. اب بچے کی تمیز ہی چھوڑو. 90,000 خواتین بنی اسرائیل کا اس بدبخت نے حمل گروایا. اس فرعون نے کتنے ہزار خواتین کا؟ 90,000 خواتین کا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ قوم ان کی تعداد لاکھوں پہ مشتمل تھی. 90,000 خواتین کا اس نے حمل گرایا اور 70,000 بچے جو ماؤں نے جنم دیے ان کے سامنے اس نے ذبح کرا دیا. اور پھر اس بدبخت سے اس کے رؤوسا نے کہا، جو اس کے چمچے کرچے تھے، بنی اسرائیل کے اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو بوڑھے تھے نا وہ آنن فارن مرنے لگے. انہوں نے کہا بدبخت انسان، بوڑھے تھے ان کے مر رہے ہیں اور جو نئی نسل آنی ہے ان کو تو ذبح کیا جا رہا ہے، تو کل کوئی ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ سارے کام بنی اسرائیل سے جبراً مفت کرواتے تھے، یہ ان کے ظلم میں شامل ہے. اور ان پہ ٹیکس جبراً لازم کر رکھا تھا کہ ہر بندہ روزانہ فرعون کے درباریوں کو اتنا پیسے جمع کروائے گا جو بنی اسرائیل کی قوم کا فرد ہوگا، اور اگر کسی بیچارے سے کسی وجہ سے نہ ہوتے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے جہاں چاہتا کئی کے مہینے اس کو کنویں میں کسی قید خانے میں ڈال دیتا. کہتا تو نے مجھے شام کو ٹیکس کیوں نہیں جمع کروایا؟ اس کی ظلم کی داستان بہت لمبی ہے. پھر اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا 1 سال ذبح کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں. جس سال ذبح کرنے کی باری تھی اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. رب کی قدرت بھی دیکھیں. جس سال اس نے کہا کہ آپ بچے نہ ذبح کیے جائیں اس سال آپ کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. یہ پھر ایک الگ باب کھڑا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی. یہ سب کچھ قرآن میں ہے، موضوع علیحدہ ہے. میں آپ کو صرف ضمناً بات بیان کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر تک پہنچایا. فرعون کے پیسوں پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، سب قرآن میں ہے. اور فرعون کے پیسوں پر ہیرے موتی جواہرات جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گھر میں بھیجے جاتے تھے وقتاً فوقتاً کہ ہمارے منہ بولے بیٹے کی ماں ہے. رب کی قدرت کا نظام بھی دیکھیں. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ جوان بھی ہوگا اور فرعون کے خرچے پہ ہوگا
اور تجھے فرعون تحفے بھی دے گا، تیری عزت بھی وہ ہوگی کہ یہ بادشاہ وقت کے منہ بلے بیٹے کو دودھ پلانے والی خاتون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کیا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ وہ دریا سے جب پکڑ کے لے گئے تھے، ماں نے چھوڑ دیا۔ میں نے پہلے کہا ایک الگ موضوع ہے، ہم اپنی بات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ کئی سالوں سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پہ کیا کرتا چلا آ رہا تھا، ظلم و ستم، جہاں ایک چھوٹی سی جھلک اس آیت میں آئی ہے، حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے آئے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جوان، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب آپ اپنی قوم کو لے کے ہجرت کریں، اپنی قوم کو لے کے کیا کریں، ہجرت کریں۔ آپ کو فرمایا گیا رات کو اپنی قوم کو لے کے ہجرت کرنی، آپ اپنی قوم کو لے کر چلے۔ جب صبح ہوتی ہے تو فرعون کو پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ساری قوم یہاں سے کیا کر چکی ہے، اس نے اعلانات کیے، اپنی فوج کو اکٹھا کیا، لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کے وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کی قوم ہے، آگے دریا ہے جس میں کوئی پل نہیں ہے، اور پیچھے فرعون آ پہنچا، لاکھوں کی فوج ساتھ ہے۔ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے، پیچھے کون آ گئے، فرعون، ولید بن مصعب بن ریان، اس وقت کا جو بادشاہ تھا فرعون۔ اب قوم گھبرا گئی، مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے اس بدبخت کا، بظاہر آگے دریا ہے اور پیچھے، اب کیا کریں، پیچھے موت ہے، سادہ لفظوں میں، آگے بھی موت ہے، درمیان میں یہ قوم کھڑی ہے۔ درمیان میں یہ مشکل پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اب سوچنے لگے مشکل جو پڑی ہے، مشکل کشا کون ہے؟ قرآن رب کا۔ کم و بیش 6 لاکھ بنی اسرائیل کی قوم کا فرد یہاں موجود ہے، ان میں کسی کو توحید کا پتہ نہیں تھا کہ مسلح اٹھا کے کوئی سجدہ کر لیتے اور اللہ کی جناب میں اپیل کرتے مالک مرنے لگے ہیں، کوئی کرم فرما دے، مشکل آن پڑی ہے، کوئی مشکل دور فرما۔ کوئی بندہ مسلح نہیں بچھاتا، 6 کا 6 جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتے ہیں حضور مشکل آن پڑی ہے، کوئی شفقت ہو سکتی ہے؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک عصا تھا، ڈنڈا، عصا مبارک، اور یہ عصا وہی ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور پھر انبیاء سے وراثتاً چلتا چلتا اب کن کے پاس پہنچا ہوا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آگے دریا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھڑی ہے، اور اس سے پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرعون آ رہا ہے، ذبح کرنے کی، بس جو ملے گا ذبح کر دیں گے۔ قوم پریشان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نسبت ہے ایک ڈنڈے کو، آپ کے ہاتھ سے نسبت ہے کس چیز کو؟ ایک ڈنڈے کو۔ اب قوم کہتی ہے حضور راستہ چاہیے، فرمایا پریشانی کوئی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہی ڈنڈا دریا میں مارا۔ کہاں مارا؟ نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، شفا بھی دیتی ہے، پریشانیاں بھی دور کرتی ہے، اور وہ جو اس عقیدے کو مانتے ہوں ان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ اب ڈنڈا مارا ہے کس میں؟ دریا میں۔ تو دریا نے راستے بنا دیے، کتنے؟ 12 راستے بنتے، رب کا قرآن ہے، سورہ بقرہ رب کا قرآن۔ کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر کے ہاتھ سے نسبت تھی کس چیز کو؟ بولیں تو صحیح، لکڑ کو، عصا کو، ایک ڈنڈے کو، اور اس نسبت کا فیض دیکھیں، دریا میں مارا تو کتنے راستے بنتے ہیں؟ ایک راستہ تھوڑا تھا۔ اصل میں بنی اسرائیل کی قوم کے اندر جو قبیلے تھے وہ 12 تھے، اور ضدی ایسے تھے، بھلے پیچھے موت نظر آ رہی ہے
کہا جی جس راستے سے یہ قبیلہ گزرے گا ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہمارا علیحدہ راستہ ہونا چاہیے۔ ضد کی انتہا یہ تھی ان کی، ورنہ پیچھے موت ہو تو بندے کو کہیں سے راستہ ملے بندہ جائے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہی ہے ہماری ضد کا، ہم 12 قبائل ہیں، جس راستے سے ایک قبیلہ گزرے گا ہم ان کے پیچھے سے نہیں گزر سکتے، علیحدہ راستہ درکار ہے۔ پھر 12 راستے یعنی 12 موٹر وے کی حیثیت سے راستے بنا دیے دریا نے، اور جب اندر داخل ہوئے نا دیکھنے لگے ادھر ادھر نظر نہیں آتے، ادھر راستہ ہے نا، یہ سامنے پہاڑ کی مانند پانی کھڑا ہو گیا، آگے راستہ پھر پانی کھڑا ہو گیا، آگے راستہ پھر۔ جب اندر داخل ہوتے تو ایک دوسرے کو نظر، کہا حضور ہمیں کیا پتا وہ آ رہے ہیں کہ کھڑے ہیں، یہ ہمیں نظر بھی آنے چاہیے سارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا، وہ پانی مثل جالی کے تبدیل ہوتا ہے۔ اب 12 راستے ہیں، ہر راستے کے درمیان جالی پانی جالی کا کام دے رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اب وہ چلے سفر کرتے ہوئے۔ یہ دریا کے آخری کنارے تک پہنچے، پیچھے فرعون دریا تک پہنچا ہے، ان کا آخری بندہ دریا سے نکلا، فرعون کا آخری فوجی دریا میں، اس نے بھی دیکھا نا راستہ بنا چلو ہم بھی چلتے ہیں، لیکن اس بدبخت کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ فیض کا راستہ ہے، یہ نسبت کا راستہ ہے، یہ فائدہ صرف اسی کو دیتا ہے جو نبی کی نسبت کا قائل ہوتا ہے۔ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو بے ایمان ہے، تو خدا کو ہی نہیں مانتا۔ آپ کی ساری قوم باہر نکل جاتی ہے، فرعون اور اس کی ساری فوج دریا میں پہنچ جاتے ہیں، بس اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ دریا یوں ملتا ہے، سارے تباہ و برباد ہو گئے، آنن فانن۔ فرمایا ہم نے انہیں ہلاک کیا، ہم نے فرعون اور اس کی فوج کو ہلاک کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا بنی اسرائیل تم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔ اب میرا سوال ہے، نیک بندے کے جسم سے نسبت رکھنے والی چیز اگر فائدہ نہیں دیتی تو یہ بنی اسرائیل کا 6 لاکھ بندہ فرعون کے قتل کرنے سے کیسے بچا ہے؟ بنی اسرائیل کا 6 لاکھ فرد دریا سے جو راستے بنے ہیں وہ کیسے بنے تھے؟ بولنا نہیں ہے گناہ کا کام ہے، نہیں بولنا۔ لوگ انبیاء کا نام لے کے گستاخیاں کریں، ان کے نیچے والے ان کا ساتھ دیں، اور ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، قرآن پڑھیں لیکن آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے بولنا نہیں ہے۔ شدت پسندی ہے نا، انتہا پسندی ہے، قرآن بیان کرنا شدت پسندی ہے، نہ بولیں۔ قرآن شدت پسندی پہ مبنی ہے، بولیں۔ قرآن انتہا پسندی کا درس دیتا ہے۔ آپ کے سامنے عقیدہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا نا کہ لکڑ کو نسبت سی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے، کوئی اور لکڑ نہیں جی، جس لکڑ کو مرضی مارو، اسی نہر میں ایک راستہ بنا کے دکھا دو، لکڑ لے جاؤ اور مارو، صبح سے شام تک مارتے رہو، راستہ۔ آپ نے ایک دفعہ دریا کو اشارہ کیا، کتنے راستے بن گئے، اور پھر وہ پانی کی حیثیت سے نہ رہا بلکہ مثل جالی کے بن گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلو، تسلی کے ساتھ کہ سارے چل رہے ہیں، تسلی کے ساتھ کہ سارے۔ اب کوئی بندہ قرآن کی نہ مانے تو اس کا قصور ہے یا قرآن بیان کرنے والے کا قصور ہے؟ جو قرآن نہ مانے بے ایمان تو وہ ہے بے ایمان کے نہیں ہے۔ جو قرآن بیان کر رہا ہے الحمدللہ، نہ وہ شدت پسند ہے نہ وہ انتہا پسند ہے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے نظریات قرآن کے مطابق ڈھل جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے تاکہ یہ قبر و آخرت میں جہنم رسید نہ ہو، کیونکہ بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو بھلے کعبے کے اندر عبادت کرتے کرتے مر جائے، سوائے دوزخ کے اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا۔ سارا معاملہ انسان کے عقیدے پہ کھڑا ہے۔ اب قرآن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جس لکڑ کو نسبت تھی اس نے فائدہ پہنچایا امت کو کہ نہ پہنچایا، مشکل سے نکالا کہ نہ نکالا، مصیبت اور پریشانیوں کو دور کیا کہ نہ کیا، یہی ڈنڈا ہے۔ اب پانی میں مارا تو راستے بن گئے، یہی ڈنڈا ہے۔
اللہ کا قرآن سورہ بقرہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جناب موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں قوم پیاس سے مرنے لگی، کہنے لگے حضور پیاس سے مرتے ہیں، کوئی شفقت ہو سکتی ہے؟ کوئی شفقت ہے؟ ڈنڈا وہی ہے، آپ دیکھتے چلے، آپ نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک پتھر تھا آپ نے اس میں مارا ڈنڈے کو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، اس پتھر سے پھوٹ نکلے کتنے چشمے، قوم کیونکہ 12 قبائل میں منقسم ہوتی تھی اور ضدی ایسے تھے جس چشمے سے یہ قبیلہ پیے گا ہم اسے نہیں پیئیں گے، ایک دفعہ ڈنڈا مارا اور پتھر سے کتنے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ ادھر پانی میں مارا تو پانی راستے دے دیتا ہے، دریا میں جب مارا، اور جب پانی کی قلت محسوس ہوئی، وہ بھی سورہ بقرہ، یہ بھی سورہ بقرہ، اور اب آپ نے پتھر پہ اپنے عصا مبارک کو فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ اِدْرِب، آپ ماریں، اِدْرِب آپ بِعَصَاكَ، اپنا ڈنڈا ماریں، بِعَصَاكَ، بِعَصَ اللہ ہی نہیں ہے قرآن میں، اللہ کی لکڑ مارے، قرآن میں نہیں ہے، بِعَصَاكَ، اے موسیٰ جو لکڑ تجھ سے نسبت رکھتی ہے، یہ کا فائدہ دے، بِعَصَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، آپ اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اس کو پتھر پہ ماریں تو صحیح، آپ اس کو پتھر پہ ماریں تو صحیح، پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا ڈنڈا، لکڑ، عصا مبارک پتھر پہ لگتا ہے، قبلہ 12 پانی کو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کتنے؟ اللہ کا قرآن کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم؟ روایت، رب کا قرآن پڑھا جائے، اور جو قرآن کو ضعیف کہے وہ کافر ہے، جو قرآن کو ضعیف کہے وہ کیا ہے؟ آپ بتائیں، ڈنڈا ایک ہی ہے، ایک جگہ دریا میں ضرورت پڑی تو وہی ڈنڈا لگتا ہے تو موٹر وے بن جاتے ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، کتنے؟ اور وہی ڈنڈا جب قوم کو پیاس ستاتی ہے وہ پتھر پہ لگتا ہے تو کتنے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کیونکہ قبائل 12 تھے، قبائل، رب کا قرآن کہتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پینے لگا، اپنے اپنے چشمے سے پانی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ ہر طرح کا فائدہ دیتی ہے، ضرورت پڑے تو راستے بنا دیتی ہے، اور ضرورت پڑے تو پیاس کے لیے پتھروں سے کیا نکال دیتی ہے؟ پتھروں سے پانی، بہت بڑی بات، رب کا قرآن ہے، پتھر پہ عصا مبارک مارا تو قرآن کہتا ہے پانی کے کیا نکل آئے؟ میں یا آپ جواب دینا انصاف سے، قرآن سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے آج کے درس میں کوئی حدیث بھی نہیں لا رہا، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ حدیث بھی مسلمان ہی کا نصاب ہے۔ میں یا آپ کسی پتھر پہ کھڑے ہو جائیں، ڈنڈے مارنا، پیاس لگی ہو تو کتنی دیر کے بعد پانی نکل آئے گا؟ جن کو سمجھ آئی ہے قرآن کی، کیوں نہیں نکلے گا؟ کیونکہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہیں، ہمارا مقام وہ نہیں ہے جو جناب موسیٰ، نہیں جی یہ بھی لکڑ ہے، وہ بھی، ہم بھی مار رہے ہیں، انہوں نے بھی، اور جیسے مشرکین مکہ قرآن میں سرکار علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے ہمارے جیسے بشر ہے، کیونکہ جیسے ہم کھاتے ہیں یہ بھی تو ویسے ہی کھاتے ہیں، جیسے ہماری تو آنکھیں ہیں بظاہر ان کی بھی تو، جیسے ہم سنتے ہیں بظاہر یہ بھی کانوں سے ہی، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں بظاہر یہ بھی چلتے پھرتے ہیں، تو ایسے ہی کچھ لوگ آج بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہی تو ہوتے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہی تو ہوتے ہیں، جنہوں نے مشرکین مکہ کے عقیدے کو آج تک سنبھالا ہوا ہے، اس کی باقاعدہ طور پہ تشریح کرتے ہیں
مشرکین مکہ کے اس غلیظ عقیدے کو باقاعدہ طور پہ سٹیجوں پہ بیٹھ کر مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کی غرض سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی اگر نبی ہمارے جیسا ہے، ہم تو تاجدار نبی کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو سردار الانبیاء کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اس نبی کی بات کر رہے ہیں جو بیت المقدس میں معراج کی رات رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ قبلہ امام مقتدی سے افضل ہوتا، سرکار آگے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ جن کے مقتدیوں کی بات ہم کر رہے ہیں پہلے ان جیسے تو بن کے دکھاؤ۔ رب کا قرآن، پتھر پہ عصا مارا تو کتنے 12 چشمے پھوٹ نکلتے، فرمایا پیو جتنا پی سکتے ہو پیو، جتنا پی سکتے ہو۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اب آگے 2 روایات ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ ایک پتھر تھا سفید رنگ کا مربع شکل کا، سفید رنگ کا اور مربع شکل کا تھا، چورس۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جہاں بھی جاتے سفر میں جہاں بھی جاتے، یہ خود بخود ساتھ ساتھ اڑتے اڑتے وہیں جہاں وہ رک جاتے پتھر بھی رک جاتے، یہی پتھر جس سے آپ پانی نکالتے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں ایسے نہیں تھا، بلکہ جہاں بھی ضرورت ہوتی جو بھی پتھر سامنے ہوتا ہے آپ اس پہ عصا مبارک مارتے تو 12 چشمے پانی کے پھوٹ نکلتے۔ 12 چشمے پانی کے، پتھروں سے پانی لکڑ مار کر نکالنا عظیم معجزہ ہے کہ نہیں؟ ایک معجزہ اس سے بھی آگے کھڑا ہے۔ پتھروں سے پانی نکلتا تو ہے کہ نہیں نکلتا فطرتاً؟ کئی پہاڑ ہیں جن سے پانی کے چشمے، اگرچہ بہت بڑی بات ہے کہ خشک پہاڑ پہ بندہ پتھر پہ عصا مبارک مارے لکڑ مارے پانی نکلا، یہ بہت بڑا عظیم معجزہ ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے نا کہ پہاڑوں سے پتھروں سے فطرتاً پانی کبھی انگلیوں سے بھی نکلا۔ یہ کلیم اللہ ہے، خشک پتھر پہ اپنی لکڑ مبارک مارتے ہیں تو پانی کے چشمے قرآن کہتے نکل آتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام کثیر بار سفر میں ہوتے، بخاری میں حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں کثیر بار صحابہ اپیل کرتے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، آپ فرماتے کوئی پانی کا برتن لے، پانی کا برتن آتا تاجدار مدینہ یوں ہاتھ مبارک رکھ دیتے، صحیح بخاری، اور میرے آقا ہاتھ رکھتے، صحابہ کہتے ہر انگل سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلتا تھا۔ پتھر سے پانی نکالنا بھی عظیم معجزہ ہے، لیکن قانون فطرت کے تحت ہے کہ پہاڑوں سے پانی ویسے بھی نکلا کرتا ہے، قبلہ انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا، یہ فطرت کا قانون اور تقاضا نہیں ہے۔ تو جہاں تک فطرت کا تقاضا ہے وہاں تک کلیم اللہ کھڑے ہیں، اور جہاں فطرت سے آگے بات جاتی ہے وہاں حبیب اللہ آ جاتے ہیں۔ سرکار یوں مبارک اپنا ہاتھ رکھتے تو پانی کے چشمے مبارک انگلیوں سے پھوٹ نکلتے ہیں۔ رب کے قرآن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نسبت رکھنے والی لکڑ فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ مشکل کشائی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ حاجت روائی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پریشانیاں دور کرتی ہے یا؟ لیکن کن کے لیے؟ جن کا عقیدہ یہی تھا، ورنہ فرعون والے بھی غرق نہ ہوتے، ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ قوم کا عقیدہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ مشکل کشائی کا درجہ رکھتی ہے، ان کا عقیدہ تھا، وہ بچ گئے۔ اور جن کا عقیدہ نہ تھا اسی راستے پہ اسی دریا میں عین اسی وقت تباہ و برباد ہو گئے، تباہ ہو۔ قرآن نے بتایا کہ نیک بندے کے جسم سے نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشائی کا درجہ آگے چلے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ جناب یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام دونوں اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور بڑی نہایت ہی اونچی شان والے کہ ہمارے پاس وہ کلمات نہیں ہیں، ہم اتنے یعنی علم کی دنیا میں ہم گورے ہیں
کہ ہمارے پاس وہ جملے ہی نہیں بن سکتے جتنا اللہ نے جناب یعقوب اور جناب یوسف علیہ السلام کو شان اور عزت سے نوازا تھا۔ ہمارا علم ناقص ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ان لوگوں کی شان کے مطابق ہم جملے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب قرآن قصہ تو بہت طویل ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس کو رب کو منظور ہوا تو جمعہ پہ لے آئیں گے، جناب یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں۔ آج ہم اس کا ایک مختصر سی جھلکی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام ہیں مصر میں، کہاں ہیں؟ اور آج کل آپ جن دنوں کی یہ بات ہے، آپ عزیز مصر کی حیثیت سے ہیں، مصر کے آپ فرما روا ہیں، آپ مصر کے بادشاہ ہیں، آپ مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو جو کنعان میں رہتے تھے، جناب یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، اور کنعان کے قرب و جوار میں ہی کنویں میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو ڈالا تھا، جہاں جبریل نے اپنے پروں پہ آپ کو اٹھا لیا تھا، جبریل نے اپنے پروں پہ اٹھا لیا تھا۔ آپ کے بھائی آئے، ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، حتیٰ کہ تعارف ہو گیا، فرمایا کہ میں انا یوسف، میں کون ہوں؟ میں وہی یوسف ہوں۔ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے تو کیا سوچا تھا، اور رب کو جو کرنا منظور تھا اس نے کر دیا۔ سوچا انہوں نے یہی تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نا، ہم سے 11 بیٹے اور بھی تھے، جناب یوسف کو چاہتے زیادہ ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں، توجہ زیادہ ہے، حسد کی بنا پہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب قرآن میں، اور اسی بیماری میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ جب دیکھا نا مصر کا عزیز مصر جناب یوسف ہے تو پھر مر گئے، کہنے لگے ہم نے تو کچھ اور سوچا، لیکن رب نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ ظاہر ہے رب کی قدرت کے سامنے کوئی آ سکتا؟ جیسے ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات کی، موسیٰ علیہ السلام کے شہید کرانے کی غرض سے فرعون نے 70,000 موم کے سامنے ان کے لخت جگر ذبح کرائے، اور 90,000 عورتوں کے حمل گروائے، لیکن جس بچے نے فرعون کی سلطنت کے زوال کا باعث بننا تھا، رب نے اس کو کچھ بھی نہ ہوا، حتیٰ کہ فرعون کے محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ یہ مالک کی قدرت ہے، یہ مالک کی۔ فرمایا بدماش، تو جس بچے کی وجہ سے 70,000 ماؤں کی گود ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے تو نے ذبح کرا، 90,000 ماؤں کے حمل تو نے گرا دیے، دیکھ میں رب ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، بچہ بھی پیدا ہوگا تیری سلطنت میں ہوگا، اپنے گھر میں نہیں، پیسے تیرے لگیں گے، محل تیرا ہوگا، پرورش اسی کی ماں کرنے آیا کریں گے۔ دودھ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی پلاتی رہی ہے، الٹا پیسے بھی ملتے رہے، تحائف بھی ملتے رہے شاہی خاندان سے۔ ایسے ہی یہاں صورتحال ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم بھول گئے تھے، پتہ تو پہلے بھی تھا یوسف علیہ السلام کو بھی، جناب یعقوب علیہ السلام کو بھی۔ جب ہم اس موضوع پہ قصہ لے آئیں گے نا، آپ کو قرآن پڑھ کے عرض کریں گے، دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، پتہ بھی تھا کون کس حال میں ہے، لیکن رب کی قدرت تھی کہ ابھی خاموشی سے نظام کو چلتے رہنے دیں، ابھی خاموشی سے۔ بھائی مصر سے چلتے ہیں، بھائی مصر سے چلتے ہیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام کہاں موجود ہے؟ کنعان میں، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ، اور پتہ ہے وہاں سے وہ نکلے تو جناب یوسف نے کیا دیا تھا؟ کہا نا آپ کے ہجر و فراق میں روتے روتے آپ کے والد صاحب کی آنکھیں بنائی ختم ہو گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اتنا کہتے مالک بنائی عطا فرما دے، فوراً بنائی آ جاتی، لیکن اس طریقے سے بنائی آئی ہے تاکہ مسلمانوں کے عقائد کا پہرا دیا جائے، پتہ چلے آنے والی امت کو کہ جو نبی یا نیک بندے کی نسبت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ایسا نہیں، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور انبیاء نے بھی اس سے فیض پایا ہے، حالانکہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ڈائریکٹ جملے بول دیتے، مالک مجھے آنکھوں کی ملتی کہ نہ ملتی، اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں جاتی۔ اپنے بھائیوں کو کہا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ،
بیٹے کا کرتا جا رہا ہے باپ کی مشکل کشائی کے لیے. دونوں نبی ہیں, دونوں اللہ کے پاک پیغمبر ہیں. یہ مصر سے چلے, ادھر جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ, جب مصر سے قافلہ چلا جناب یعقوب کے شہزادوں کا, قَالَ أَبُوهُمْ, کنعان میں جناب یعقوب بولتے ہیں. کنعان میں جناب, عجیب بات ہے, یہ سرکار کا مقتدی نبی ہے, تاجدار مدینہ کا مقتدی نبی ہے, جو اتنے کلومیٹر دور سے بات بیان کر رہا ہے. پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں کہ جو تاجدار مدینہ کے بارے میں کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں. قرآن سنو کیا جملے. قال ابوہم, جناب یعقوب علیہ السلام نے وہاں سے فرمایا انی لاجد ریح یوسف, آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حالانکہ آج تو یوسف کی قمیض رہی تھی. فرمایا انی لاجد ریح یوسف, آج مجھے یوسف کی کیا آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم گھر والوں مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہو تو میں جو کہہ رہا ہوں بات ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے. مصر سے قافلہ چلا, چلتے چلتے کئی دنوں کے بعد کنعان میں پہنچتے ہیں. وہی بھائیاں جنہوں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی طرف لے جا گئے, اپنے آپ سے دور کرنا چاہ رہے تھے. آج یوسف کے جسم سے لگی ہوئی قمیض کو برکت سمجھتے ہوئے اٹھائے ہوئے. رب کی مرضی ہے نا, جس کو جتنی عزت چاہے عطا فرما دے. یا اتنا حسد کہ دیکھ نہیں سکتے اپنے گھر میں, اسی وجہ سے لے گئے کنویں کی طرف. اور رب نے کہا اگر یوسف کی قمیضیں تم سے نہ اٹھاؤں تو پھر کہنا. اب ان کے سر ہیں جناب یوسف کی قمیض سر پہ رکھی ہوئی ہے, برکت سمجھ کے لے کے آ رہے ہیں. جب گھر پہنچتے جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں, فلما ان جاء البشیر, جب پہنچا خوشخبری دینے والا, جب پہنچا جناب یعقوب کی بارگاہ میں خوشخبری دینے والا, کیا کہا تھا یوسف نے؟ فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی, کپڑا ہی ہوتی ہے نا قمیض, کپڑا ہی تھا نا, لیکن عام نہیں تھا, جناب یوسف کے جسم سے لگ چکا تھا. رب کا قرآن ہے. آج کے درس میں ہم اپنے اس مسئلے پر صرف قرآن, بس قرآن اور قرآن ہی پیش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ بھی صرف قرآن, بس قرآن اور قرآن ہی پیش کریں گے کہ نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشائی کا درجہ رکھتی ہے, پریشانیاں دور کرتی ہے, مصیبتیں دور کرتی ہے. نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز جس کا یہ عقیدہ ہو اس کو فیض بھی پہنچاتی ہے. کپڑا ہی تھا نا, لیکن نبی علیہ السلام کا حکم ہے, قرآن ہے, اذهبوا بقمیصی ھذا, فرمائے اس قمیض کو لے جاؤ, ھذا یہ جو میرے جسم سے لگی ہوئی ہے اس کو لے جاؤ, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا, میرے والد صاحب کے چہرے سے میری قمیض کو لگانا, یأتی بصیرا, میرے باپ کی آنکھوں میں نور دوبارہ آ جائے گا. آگے پہنچ گئے, فلما ان جاء البشیر, حکم کے مطابق قمیض مبارک کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں, عزت کرتے ہوئے, تعظیم کرتے ہوئے. نبی کے بیٹے ہیں, نبی سے نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم کر رہے ہیں. سوچا ہے آپ نے, عجیب مخلوق پیدا ہو گئی ہے جو کہتے ہیں نبی کی تعظیم کرنا شرک ہو گیا ہے. بے ایمانو, رب کا قرآن تو پڑھو. اللہ نبی کی قمیضیں بھی نبی کے بیٹوں سے اٹھوا رہا ہے تعظیم کرتے ہوئے, ورنہ نگاہ تو رب ویسے بھی دے سکتا تھا. یہ ساری باتیں ثابت نہ ہوتی. قبلہ فرمایا اب میرے یوسف کے جسم سے لگی ہوئی قمیض کو سر کا تاج بنا کے اٹھا کے لے کے جاؤ. وہاں پہنچے, کہ لگاؤ اپنے باپ کے چہرے پر. القاہ علی وجہہ,
اس نے قمیص جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے مس کی، چہرے سے۔ رب کا قرآن کسی کی نہ مانو، میری بھی نہ مانو، لیکن رب کے قرآن کی تو ماننی پڑے گی نا۔ جو قرآن کہے اس پہ عقیدہ رکھ لو۔ فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے قمیص کو کیا کیا؟ قمیص کس کی تھی؟ سارے بھائی بولیں، آخر تک بولیں۔ قمیص یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی تھی نا، اور کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں مسئلہ؟ بلند آواز سے، مزید بلند آواز سے، مزید بلند آواز سے۔ کوئی شک تو نہیں ہے قرآن میں کسی مسلمان کو شک ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کا نور چلا گیا، فرمایا میری قمیص لگا دو۔ پھر ہوا کیا؟ قرآن پڑھے، فرتد بصیرا، فرتد بصیرا، فرتد بصیرا۔ رب فرماتا ہے میرے ایک نیک بندے کی قمیص دوسرے نیک بندے کی آنکھوں سے لگی ہے تو آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے، آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ شرک ہے؟ بولے تو صحیح۔ کہتے ہیں کسی بندے نیک بندے سے فیض لینا، اس کی نسبت والی چیز کو باعث برکت سمجھنا، اس کی نسبت رکھنے والی چیز کو شفا دینے والا سمجھنا، اس ہستی سے نسبت رکھنے والی چیز کو مشکل کشا سمجھنا، لوگ کہتے ہیں شرک ہے، اور قرآن کہتا ہے انہیں توحید ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں، اللہ کا نبی تو شرک نہیں کرتا نا، اللہ کا نبی تو گناہ والے کام، اگر کسی نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت لینا، فیض لینا، مشکل کشائی دور کرانا، مصیبت کو دور کرانا، بیماری کو ٹلوانا، اگر گناہ ہوتا، اگر شرک ہوتا، اگر بدعت ہوتی، نہ جناب یوسف قمیص بھیجتے، نہ جناب یعقوب اپنے چہرہ سے قمیص کو لگاتے، کیونکہ وہ بھی رب کا پاک پیغمبر ہے، آگے بھی رب کا پاک پیغمبر ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی چیز سے مشکل کشائی کا عقیدہ قرآن دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام اس مشکل کشائی کو اپناتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ فرتدہ بصیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھوں کی بینائی لوٹتی ہے، روشنی لوٹتی ہے۔ ایک تاریخی جملہ بولا، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اپنے بیٹوں کو کہا میں نہیں تمہیں کہتا تھا، جناب یعقوب علیہ السلام نے، میں نہیں تمہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ، مجھے رب نے کچھ ایسے علوم دے رکھے ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، مجھے یہ سارا پہلے ہی پتا تھا، مجھے یہ سارا کچھ پہلے ہی پتا تھا۔ ما لا تعلمون، یہ اور بات ہے میرے گھر والوں، تمہیں سمجھ نہیں تھی، تمہیں سمجھ نہیں تھی۔ تو قرآن کی روشنی میں آج ہم نے دو پیغمبروں کا ذکر خیر پڑھا۔ نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشا ہوتی ہے، بس باقی جملے تو پیچھے رہ گئے نا۔ سب سے بڑا جملہ یہ ہے، نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز، بلند آواز سے، نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز کس کتاب میں عقیدہ موجود ہے؟ بلند آواز سے، کس کتاب میں عقیدہ موجود ہے؟ آخری بات، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی بات ہم نے آج قرآن سے کی، مشکل کشا ٹھہرا، قرآن نے بیان کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک کی، کپڑے کی جو آپ کے جسم سے لگا، قرآن سے بات کی، وہ بھی مشکل کشائی کر رہا ہے۔ اور یہ جو درود تاج ہے، کون سا؟ آپ اس کے ترجمے میں دیکھیں، اس میں سرکار کو مشکل کشا کہا گیا، حاجت روا کہا گیا، پریشانیاں دور کرنے والا کہا گیا، مصیبتیں بیماریاں ٹالنے والا کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ مشکل کشا ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض قرآن سے ثابت ہو گیا مشکل۔ اور دونوں پیغمبر میرے آقا کریم کے کیا ہیں؟
مقتدی و امتی ہے. میرے آقا کریم کے مقتدی و سرکار سے زیادہ شان رکھتے. سرکار تمام نبی ایک طرف کھڑے ہو جائیں. تاجدار مدینہ اکیلے سانپ سے زیادہ شان کے مالک ہیں. اب بات سنو جو کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں درود تاج پڑھنا شرک ہے. لوگ کہتے ہیں درود تاج پڑھنا حرام ہے. لوگ کہتے ہیں درود تاج کو پڑھنا بدعت ہے, جہنمیوں کا کام ہے. اور پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کو مشکل کشا کہا گیا, اس میں نبی علیہ السلام کو حاجت روا کہا گیا, اس میں نبی علیہ السلام کو بیماریاں دور کرنے والا کہا گیا ہے, اس میں تاجدار مدینہ علیہ السلام کو مصیبتیں ٹالنے والا کہا گیا ہے. میں نے کہا اب ایک طرف آ گیا قرآن, دوسری طرف آ گئے لوگ. اتنے جملے کافی ہیں, کوئی سختی تو نہیں ہو رہی. ایک جانب ہے رب کا بلند آواز سے, دوسری جانب ہے کس کی ماننی؟ جواب تو دیں گے بلند آواز سے جواب. آپ کو مبارک ہو, یہی تو آپ کا عقیدہ, یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن کی مانتے ہیں, ہم صاحب قرآن کی مانتے ہیں. جو قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف بولے ہم اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں شعور بخشا ہے, اللہ نے ہمیں دانشوری عطا کی ہے, اس کا فضل ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ قرآن کو نہ مانے تو اس کی اپنی قسمت. جب موسیٰ علیہ السلام کی لکڑ مشکل کشا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو آقا و مولا ہیں تاجدار مدینہ وہ مشکل کشا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لکڑ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کے ہاتھ سے نسبت رکھنے والی لکڑ اگر پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں دور کر سکتی ہے تو تاجدار مدینہ نہیں کر سکتے. اگر جناب یوسف کے جسم سے لگا ہوا کپڑا قرآن ہے, سورہ یوسف, اگر وہ مشکل کشائی, حاجت روائی, پریشانیاں دور کرنے والی, مصیبت اور بیماری دور کرنے والی ہو سکتی ہے, ایک نبی علیہ السلام کی قمیض تو تاجدار مدینہ نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا جرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں مشرک جانا جاتا ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قرآن پہ عمل کیا, ہم نے قرآن جیسے عقائد والا نظریہ رکھا, اور لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کبھی بدعتی کہتے ہیں, کبھی مشرک کہتے ہیں. تمہاری اپنی قسمت ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. سیاہ میں حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہوتا. آپ مشرک ہیں, مسلمان یار آپ کو اس پہ بھی شک ہے. الحمدللہ ہم سچے پکے مخلص مسلمان ہیں. اگر اہل سنت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں, ذہن میں رکھیں. اور پختہ ارادہ ہو, پختہ یقین ہو کہ الحمدللہ ہم سچے مسلمان ہیں. اللہ کا فضل ہے, اس نعمت کا چرچا کرو. الحمدللہ ہم سچے. اور قرآن و حدیث میں جو کسی مسلمان کو کافر و مشرک کہے وہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ کریم سے دعا گو ہے جو قرآن نے آج ہمیں ایک عقیدہ سکھایا کہ نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز مشکل, جب چیزیں مشکل کشا ہیں تو وہ بندہ خود کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.